اور صبر کرنے والے، اصل نیکی ان کی ہے جو صبر کریں۔ کس میں؟ جنگ کے وقت، ذرائے باسائے، باسا کہتے ہیں فقر اور فاقہ، واحد آئے گا باس تو اس کے معنی جنگ، اور باسا جمع میں آئے گا تو فاقہ فقر بھوک، اور ذرائے جسمانی تکلیف، ضرر جسمانی تکلیفوں میں صبر کرنے والے، فقر اور فاقے میں صبر کرنے والے، اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہیں وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، یہ ہیں جو سچے ہیں، جو اپنے دعوے میں نیکی کے اور ایمان کے صادق ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اگلی سورت ہے سورہ آل عمران، اس میں 2 لفظ آئے ہیں، آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ دیکھیے یہاں صبر اور صابر جو تعلق جوہد اور جہاد کا ہے وہی ہے صبر اور مصابرت۔ صبر ایک طرفہ عمل ہے، آپ جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، صبر علی المعصیہ، صبر علی الطاعہ، صبر علی الابتلاء، یہ سب کیا ہے؟ صبر۔ اور مصابرت کیا ہے؟ صبر کا صبر سے مقابلہ۔ یہ سورہ آل عمران، اب وقت نہیں ہے، میں آپ کو سناتا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں تمہیں زک پہنچی ہے تو انہیں بھی تو پہنچی تھی، ان کے 70 نہیں مارے گئے تھے بدر میں، ان کے حوصلے جو ہیں وہ تو پست نہیں ہوئے، وہ اگلے سال آ گئے تم پر چڑھائی کر کے، تم کیوں اتنا برا مان رہے ہو؟ تمہارے دل اتنے زخمی کیوں ہو گئے؟ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی پہنچتی ہے۔ اپنی غیرت جو ہے ہمیں ذرا اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ لوگ باطل نظریات کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، لوگ باطل چیزوں کے فروغ کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا، اسی غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے، ذرا آپ کی حمیت دینی کو جوش دلانے کے لیے، قادیانی نوجوان کتنی تعداد میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے، اور آپ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں، اور ہوں وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ دین کے کام میں لگ جائے۔ باصلاحیت لوگ، کھاتے پیتے لوگ، ذہنی استعداد رکھنے والے لوگ، اونچے گھرانوں کے لوگ، وہ وقف کریں اپنے آپ کو دین کے لیے۔ اس کے بغیر کیسے باہر آ جائے گی، کیسے رونق آ جائے گی؟ تو دنیا میں باطل نظریات والے جو ہیں، یہ بات کہی گئی ہے، مسلمانوں تم اگر توحید کے لیے لڑ رہے ہو، دیکھتے نہیں ابو جہل کو، اس نے گردن کٹوائی ہے شرک کے لیے، شرک کے لیے گردن کٹوائے، اور تم توحید کے لیے گردن کٹوانے کو تیار نہ ہو۔ اس نے گردن کٹوائی کہ نہیں کٹوائی؟ اور کس طرح کٹوائی ہے؟ کیونکہ بڑا متکبر قسم کا، فرعون قسم کا شخص تھا، جب گردن کاٹنے لگے تو کہتا ہے ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب تم نیزے کے اوپر چڑھاؤ میرے سر کو تو اونچا نظر آئے، معلوم ہو سردار کا سر۔ وہ بدبخت مرتے ہوئے بھی جو اس کی کیفیت تھی نا، اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو یہ اس لوگوں نے قربانیاں دی، جانیں دی، تو فرمایا اگر تم ان سے زیادہ قربانی نہیں دو گے، جو نوٹ کر لیجئے اس کو، مجرد اگر حق کو غالب کرنا اللہ کے ذمے ہو تو آنے واحد میں غالب کر دے گا، تمہیں تکلیف ہی دینے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ رہے؟ کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی باطل کی طاقت ٹھہر سکتی ہے؟ یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے، یہ تمہارے خلوص کی آزمائش ہے، یہ تمہارے امتحان کا ثبوت درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو کہ نہیں، تم اس کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار ہو کہ نہیں۔ اور یہ جان لو کہ اگر کفار اور مشرکین اور ملحدین اور باطل نظریات والے وہ جو کچھ قربانیاں اپنے باطل نظریات کے لیے دے رہے ہیں، ان سے زیادہ اگر تم نہیں دو گے تو حق غالب نہیں ہوگا۔ انہوں نے جو صبر کیا ہے اپنے باطل نظریات پر، اگر تم اس سے زیادہ صبر کا ثبوت نہیں دو گے اپنے اس حق پر تو حق غالب نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، نہ صرف یہ کہ صبر کرو بلکہ صبر میں اپنے دشمنوں سے آگے نکلو،
ان کے صبر سے بڑھ کر صبر کرو. وَرَابِطُ مرابطہ کہتے ہیں چوکس رہنا، ہوشیار، پہرا دو. ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے غفلت میں تمہارے اوپر کوئی حملہ جو ہے کر بیٹھے. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ.